باب عذاب قبر کی اس بات میں بیان میں ایک دنیا ہے، ایک برزخ ہے، ایک آخرت ہے۔ دنیا کی ابتدا پیدائش سے اور دنیا کی انتہا موت پر۔ اس کا اول بھی معلوم ہے، آخر بھی معلوم ہے۔ برزخ کی ابتدا موت پر ہے اور انتہا قیامت پر ہے۔ اس کی ابتدا بھی معلوم ہے اور انتہا بھی معلوم ہے۔ آخرت کی ابتدا قیامت پر ہے اور انتہا کوئی نہیں۔ اس کی ابتدا معلوم ہے اور انتہا معلوم ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر خوشی ہے یا تکلیف ہے، وہ جسم کو بے ذات ہے اور روح کو بے طبع۔ کھانے کی لذت ہے، جماع کی لذت ہے، وہ جسم کو بے ذات ہے، روح اس لذت میں تابع ہے۔ بخار کی تکلیف ہے، یہ تکلیف جسم کو بے ذات ہے اور روح کو بے طبع ہے۔ عالم برزخ میں غمی ہے یا خوشی ہے، روح کو بے ذات ہے اور جسم اس کا تابع ہے۔ بالکل عکس۔ آخرت میں غم ہے تو دونوں کو بے ذات ہے، خوشی ہے تو دونوں کو بے ذات ہے۔ اس لیے آخرت کی لذت ڈبل ہے اور آخرت کا غم وہ بھی ڈبل ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جیسے دنیا میں خوشی اور تکلیف ہے تو قبر میں بھی خوشی اور تکلیف ہے۔ خوشی کا نام ثواب قبر ہے اور غمی کا نام عذاب قبر۔ باب کی روایات میں عذاب قبر کا بھی ذکر ہے اور ثواب قبر کا بھی ذکر ہے، لیکن مصنف نے عنوان میں عذاب کا ذکر کیا ہے، ثواب کا ذکر اس کی کئی وجوہ قاری نے بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ یہاں اہل قبور کا بیان ہے اور اہل قبور میں اکثر کفار، اول اکثر حکم الکل، اور کفار کو تو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے اس نے عذاب کا ذکر کیا اور ثواب کا نہیں کیا۔ ایک تو اکثر لوگ برزخ میں کافر ہیں، بہت تھوڑے مومن ہیں، اور وہ مومنوں میں بہت تھوڑی متقی اور تبلیغی ہے جو عذاب سے بچے ہیں، ان میں بھی اکثریت فساق و فجور کی ہے۔ تو اکثر قبروں میں عذاب ہے یا ثواب ہے؟ اور اکثر کے لیے حکم کل کا ہے، اس لیے مصنف نے عذاب پر اکتفا کیا، ثواب کا ذکر کیا۔ دوسرا یہ کہ ثواب جلب منفعت کا نام ہے کہ نفع حاصل کرے، اور عذاب دفع مضرت کا نام ہے، اور دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے، اس لیے مصنف نے دفع مضرت کا ذکر کیا کہ ثواب کی لالچ بعد میں کرو، پہلی کوشش کرو عذاب سے بچنے کی، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، کبائر نہ کرو تاکہ عذاب سے بچو، ثواب بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، عن البراء ابن عازب عن النبی علیہ السلام قال المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب قبر میں پوچھا جاتا ہے، قبر گڑھے کا نام نہیں ہے، قبر موت اور میدان محشر کی درمیانی زندگی کا نام ہے، خواہ یہ زندگی گڑھے میں ہو یا شیر کے پیٹ میں ہو یا سمندر کے تہ میں ہو یا فضا کے ہواؤں میں ہو، اس زندگی میں جو آدمی گزرتا ہے، جب سوال کیا جاتا ہے عالم برزخ میں، نو یشہد، مسلمان گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، یہ من ربک کے بارے میں کہتا ہے، او ان محمد رسول اللہ، یہ من نبیک کے جواب میں کہتا ہے، فذلک قولہ، یہ قرآن کریم کا مطلب ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اہل ایمان کو
قول ثابت کا. قول ثابت سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. وفی روایت عن نبی علیہ السلام قال یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ توفیق دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. تو یہ آیت نزلت فی عذاب القبر، یہ نازل ہے عذاب. اس پر اعتراض ہے کہ قرآن سے تو ثواب قبر معلوم ہوتا ہے. جس کو اللہ ثابت قدم رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قبر میں، اس کو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ ہاں ثواب. لیکن یہ کہتے ہیں نزلت فی عذاب القبر، یہ عذاب قبر. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ عذاب قبر میں نازل ہے علی تقدیر عدم التثبیت، اگر اللہ کسی کو توفیق نہ دے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ یہ سوال کرنا مر ربو کا، یہ بھی عذاب قبر ہے، کیونکہ نئی مخلوق فرشتے ہیں، نیا جہان ہے، نئی زبان ہے، یہ بھی تکلیف دی چیزیں ہیں. یقال له، سے پوچھا جاتا ہے مر ربک، تو وہ مردہ کہتے ہیں ربی اللہ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق هذا الرجل، تو وہ کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبره، مردے کو جب داخل کیا جاتا ہے عالم برزخ میں، وتولى عنه اصحابه، اور لوگ اس سے پش پھیرتے ہیں یعنی دفنا کر چلے جاتے ہیں، انه لا يسمع قرع نعالهم، مردہ بھی سنتا ہے ان کی جوتوں کے آہٹ. اتاہ ملکان، کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ویقعدانہ، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ ان سے پوچھتے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، جو سماع الموتیٰ کے قائل ہے وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے. اور اشاعت توحید والے اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے فرشتوں کی عجلت سے، یعنی فرشتے تدفین کے بعد اتنی جلدی آتے ہیں کہ اگر وہ سننے والا ہوتا تو دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ سن لیتا. اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، وہ ان کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، وہ پوچھتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل، آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں. اس آدمی سے مراد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ھذا میں جو حضور کو اشارہ ہے اس کی کئی صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ حضور اپنے روضے میں اور مردہ اپنے قبر میں، لیکن عالم برزخ میں پہاڑ نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، وہاں ایک ہی سطح ہے، تو وہ اپنی قبر سے حضور کو اپنی روضہ میں دیکھتا ہے. دوسری توجیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ مردے کے قبر میں منقش ہوتی، منقش، اس لیے ھذا کی طرف سے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مردے کے دل میں نقش ہوتا ہے، یہ اس دلی آئینہ کی طرف اشارہ ہے. ما تقول فی حق ھذا الرجل، ارچ مومن فیقول، وہ کہتے اشہد انہ عبد اللہ ورسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. فیقال له، ہر آدمی کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک جنت میں. مومن کو پہلے جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اپنی ایمان اپنا کر اپنی جان چھوڑا دی، اب ذرا دائیں طرف دیکھو تو وہ جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. پہلے جہنم کے اس لیے تاکہ یہ جنت کے ٹھکانے کو دیکھ کر خوش ہو جائے. انظر دیکھا الی مقعدک من النار، اپنے ٹھکانے کو جہنم سے. قد ابدلک اللہ بھی، اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے دیا مقعدن، ایک ٹھکانہ جنت سے. فیراہما جميعا، وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے. واما المنافق، ہر چی منافق و کافر ہے. فیقال له، ان سے پوچھا جاتا ہے ما کنت، تم دنیا میں کیا کہتے تھے اس آدمی کے بارے میں. وہ کہتے لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے. کنت اقول ما یقول الناس، اس کے دو مطلب، میں تو وہ کفریہ باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. ایک
یا یہ کہ کنت اقول، میں تو محمد رسول اللہ کہتا تھا اس کو جیسے لوگ کہتے تھے، باقی مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے کہ رسالت کیا ہے، یعنی معرفت کی تصدیق نہیں تھی. نو فیقال له لا دریتا، نہ تمہاری عقل ہے کہ عقل سے سمجھے، ولا تلیتا، نہ تمہارے پاس نقل ہے کہ استاد سے سمجھتے. ویضرب، ان کو مارا جاتا ہے بمصارخ، گرزوں کے ساتھ، من حدید، لوہے کے، ضربتاً، ایسا مارنا، فیصیح صیحا، وہ چیخ اس کی نکلتی ہے. ہم تو قبرستان کو شہر خاموشان کہتے ہیں، وہاں شہر خاموشان ہی ہے، وہاں مار پیٹ کوٹائی ہے، مردی چیختے ہیں، چلاتے ہیں. حدیث میں ہے ہر مخلوق اس آوازوں کو سنتے ہیں، سوا جن اور انس. یسمعها من یلیہ، سنتا ہے اس چیخ پکار کو آس پاس جانور، غیر ثقلین کے علاوہ جن اور انس کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات، ایک تمہارا جب مرتا ہے، عرض علیہ، پیش کیا جاتا ہے اس پر، مقعد، اس کا ٹھکانہ، بالغدات، صبح، والعشی، اور شام. کون سا ٹھکانہ؟ اگر وہ اہل جنت سے ہے تو ٹھکانہ جنتی بتایا جاتا ہے، اگر اہل نار سے ہے تو جہنمی ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، اور اس کو تسلی دی جاتی ہے، ھذا مقعدک، یہ تیری رہنے کی جگہ ہے. کب؟ حتی یبعثک اللہ الیہ، جب اللہ آپ کو اٹھائے قیامت کے دن. یہ ہے ثواب اور عقاب. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہودیۃ دخلت علیہا، ایک یہودیہ عورت میرے گھر میں داخل ہو گئی، فذکرت عذاب القبر، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا. فقالت لہا، تو اس یہودیہ نے عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اعاذک اللہ، عائشہ اللہ آپ کو بچائے عذاب قبر سے. تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے فسألت عائشہ، تو عائشہ صدیقہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں. عائشہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے مانتی نہیں تھی، نہیں، جو تفصیل یہودیہ سے سنی اس تفصیل سے ناواقف تھی، وہ تفصیل حضور کے بارے میں پوچھا. فقال نعم، اس نے فرمایا ہاں عذاب قبر کا حق ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ہو اس کے بعد صلی صلاۃً کہ اپنی کوئی نماز پڑھی ہو، الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، مگر خدا کی پناہ مانگتے تھے عذاب قبر. عن زید ابن ثابت قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اتنے میں، فی حائط، ایک باغ میں تھے، بنی النجار کے، علی بغلۃ لہو، اپنی خچر کے اوپر سوار تھے، ہم ساتھ تھے. اس جادت، کودنے اور چھلانگ لگانے لگی وہ سواری حضور کے ساتھ، فکادت تلقی، قریب تھا کہ وہ سواری آپ کو گرا دیتی. تو ہم نے دیکھا اذا اقبر ست، وہاں قبری تھی 6 او 5 یا 5. فقال من یعرف اصحاب هذه الاقبر، یہ قبروں والی کون جانتے ہیں؟ ایک آدمی نے کہا انا. قال فمتى ماتوا، کب یہ مرے ہیں؟ قال فی الشرک، شرک کے زمانے میں یہ مشرک مرے تھے. حضور نے فرمایا یہ امت تبتلا، ان کو عذاب دیا جاتا ہے قبور میں. فلولا اللہ تدفنوا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑو گے، میں خدا سے دعا مانگتا ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ تمہیں سناتا عذاب قبر کی آواز، وہ جو میں سنتا ہوں ان سے. پھر متوجہ ہو گئے ہماری طرف منہ مبارک کے ساتھ، فرمائے تعوذوا باللہ، پناہ مانگو خدا کے ساتھ عذاب نار سے. قالوا، صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار. قال، حضور نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، خدا کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. قال تعوذوا باللہ من الفتن، خدا کی پناہ مانگو فتنوں سے، خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. ہم نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، کیسا نہ ہو تمہاری زندگی میں دجال آئے، وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے، خدا کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے. قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال.